أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پچھلی 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی عظمت اور اس کے ساتھ ساتھ متقین کے اوصاف اور ان کا انعام بیان کیا۔ اب دوسرا گروہ جو ہے اس کا بیان ہے۔ ان معاشرے میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، دین اسلام کو ماننے والے ہیں، اور دوسرے وہ جو بالکل سرے سے نہیں مانتے، بالکل سامنے سب کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں، یعنی اسلام کا دم بھی بھرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں۔ تو ان 3 گروہوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا۔ ان میں سے پہلے جو ایمان والے ہیں، کیونکہ وقار، عزت، آبرو سب کچھ ان کا مقدر ہے، اس لیے ان کا پہلے نمبر پہ ذکر کیا۔ اس کے بعد کافروں کا ذکر جو کھلے کافر ہیں اور ان کی موت بھی کفر پر ہوئی، ان کا تذکرہ جو ہے وہ فرمایا، کیونکہ وہ بالکل واضح ہیں اور تعرف الاشیاء بازدادہا کے قاعدہ کے تحت شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو جب کفر کا ذکر ایمان والوں کے بعد ہوگا تو ایمان والے لوگ مزید نکھر کر واضح ہو جائیں گے۔ تیسرا گروہ جو منافقین کا ہے، جن کی بڑی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی، تقریباً 13 آیات ان کے بارے میں نازل فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم برابر ہے ان پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بدبختی کا ذکر کیا ہے کہ ان کے سامنے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، اقرار نہیں کریں گے۔ جس طرح کہ مکہ معظمہ میں جو کفار تھے، کیا نبی علیہ السلام نے ان کو نہیں دکھایا، کردار، سیرت، صورت، معجزات، کئی مرتبہ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق معجزات، لیکن پھر بھی معاذ اللہ انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کر کے انکار کی طرف راہ پائی۔ البتہ اپنے طور پر وہ لوگ دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے، یعنی ابو جہل بھی یہ بات تنہائیوں میں
اور گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ وہ کر جاتے تھے کہ جو وہ کہتے ہیں باتیں سچی ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے۔ اس سے یہ بھی ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ ایمان جو ہے یہ دل سے ماننے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ اگر کوئی بندہ خالی دل سے ہی مانتا رہے لیکن زبان سے اقرار نہ کرے تو وہ مومن نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے اس وقت موجود تھے کہ جو دل سے جو ہے وہ یہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اسی طرح اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ تو اب بیٹا جو ہے بندے کا وہ تو ہزاروں کے مجمع میں بھی ہو تو فوراً اس کو پتہ چل جاتا ہے فلاں ہے، تو لیکن اس کے باوجود مانتے نہیں تھے۔ تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ اس لیے ماننے اور جاننے میں فرق ہے، لیکن جہاں پر ماننا پایا جائے گا وہ مومن ہوں گے۔ تو اس بنیاد پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ متوجہ فرمایا کہ جن کی قسمت میں کفر ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی دل سے تسلیم نہیں کریں گے۔ آگے پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ کیوں نہیں وجہ وہ ایمان لائیں گے، وجہ کیا ہے آگے؟ تو فرمایا خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب مہر دلوں پر لگائی کہ دل جو ہے وہ ہدایت کو قبول کرنے سے قاصر ہو گئے، کان جو ہے حق بات سننے سے قاصر ہو گئے، آنکھیں حق کو دیکھنے سے قاصر ہو گئی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھدار نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن حق دیکھتی نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن حق بات سنتے نہیں۔ یہاں اس مہر کا تذکرہ کیا، شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جب اللہ نے مہر لگا دی تو پھر مطلب ان کا کیا جرم ہے؟ تو اللہ نے کیوں مہر لگائی؟ خود قرآن مجید میں بیان ہوا، دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے بل طبع اللہ بکفرہم، یعنی یہ جو مہر لگی ہے یہ ویسے نہیں لگی، یہ ان کے کفر کی وجہ سے لگی ہے۔ یعنی انہوں نے کفر میں اتنی ہٹ درمی اختیار کر لی کہ گویا کہ ان کے دل جو ہے اب حق کو قبول کرنے والے نہیں رہے۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو پھر اللہ نے بھی ان کو ٹیڑھا کر دیا۔ بلا تفصیل ہمارے علم میں بھی ایک بندے کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، یہ نہ کرو، لیکن جب وہ باز نہیں آتا تو پھر بندہ کہتا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو جب ٹھوکر لگے گی تو پھر پتہ چلے گا تو کہ اب اس کو سمجھانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں بھی یہی سلسلہ ہے کہ انہوں نے خود رستہ کفر کا چن لیا، ان کو
جو ہے باقاعدہ طور پر فطرت سلیم عطا کی گئی، پھر کتاب دی گئی، پھر نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا، معجزات کا مشاہدہ کروایا گیا، یہ سب کچھ دیکھ کر پھر بھی انہوں نے غلط رستہ چنا۔ تو اب ظاہر ہے جب چنا انہوں نے خود ہے تو پھر سزا بھی ان کو ضرور ملے گی کہ یہ چننے والے وہ کیا ہے، خود ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے تو وہ داغ دور ہو جاتا ہے اور رب اس دل کو نور ایمان سے منور فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ نہ ایسا کرے پھر وہ ایک داغ سے دوسرا داغ، دوسرے سے تیسرا داغ، تیسرے سے چوتھا، حتیٰ کہ وہ دل جو ہے اس میں جو نورانی آئینہ ہے وہ کفر کی سیاہی سے اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اب کوئی روشنی اس پر اثر ہی نہیں کرتی۔ تو یہ ان کے مطلب ایمان کو چھوڑ کر کفر میں جانے کا سبب ہے کہ وہ سارا کچھ خود انہوں نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دل بھی صحیح دیا، اس دل کو فطرت سلیمہ بھی عطا فرمائی، لیکن وہ اس کو استعمال کرنے سے قاصر رہے۔ اس کے برعکس انہوں نے اس کے جو خلاف چیزیں ہیں ان کو آگے اپنایا، تو اس کے بدلے میں پھر دل سیاہ ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر مہر سے کیا کر دیا ہے، تعبیر کر دیا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ان پر برابر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مبلغ جو ہوتا ہے وہ تبلیغ کرتا ہے تو اس کی تبلیغ کا ثواب اس کو ملتا ہے، چاہے وہ جن تک بات پہنچاتا ہے وہ اس بات کو قبول کریں یا نہ کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے برابر ہے، تبلیغ کرنے والے کے محبوب آپ کے لیے برابر نہیں ہے۔ آپ جو بات ان تک پہنچاتے ہیں تو آپ کو پہنچانے کا ثواب مل جاتا ہے، اور آج بھی اور قیامت تک مبلغین کے لیے یہ حوصلہ افزائی ہے کہ ان کی بات لوگ سن کر مانیں یا نہ مانیں، ان کی بات کو قبول کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بات کرنے پر ان کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ اب یہ اس کا محض کرم ہے، وگرنہ انسان اپنے زور بازو سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اب یہاں کئی احباب کہتے ہیں کہ لوگ بات نہیں سنتے تو کرنی نہیں چاہیے۔ بھائی نہیں سنتے تو نہ سنیں، ہم ان کے سننے کے پابند نہیں، کرنے کے پابند ہیں۔ آگے پھر قسمت کی بات ہے کہ پیغام محبت کہاں کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ بات بند کمرے میں کرتا ہے، اللہ اس آواز میں قوت اتنی رکھتا ہے کہ وہ 7 سمندر پار تک جا کر مؤثر ہو جاتی ہے۔ یہ ساری صورتحال اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے ذات کے لحاظ سے اور اس کے فضل کے لحاظ سے ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مبلغین کو کہ ہماری بات سننے والے کتنے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے۔ تو جو ہماری ڈیوٹی ہے اس کو نبھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے اس آیت کے صدقے میں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ باقی ان لوگوں کو جو مطلب اس پر توجہ نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فارغ کام ہے، ان کو بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ بڑا اہم کام ہے۔ جو کتاب ہماری طرف آئی اس کی افہام و تفہیم ایک بڑا اہم کام ہے۔ جب انسان
قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھتا ہے تو پھر ہی اس پر عمل کا آگے جذبہ پیدا ہوتا ہے اور صحیح معنوں میں وہ عمل کر سکتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کی مختصر تفسیر بیان کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پرفتن دور کے اندر صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔